باجی میری بہن بھوکی ہے، مجھے روٹی لا دو۔ میں فون پر بات کرتی ہوٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ میرا ڈرائیور کھانا لینے گیا تھا جب ایک 4 سالہ بچے نے میری قمیض کھینچی۔ اس کے گندے ہاتھ اپنی قمیض پہ دیکھتے میں نے اسے زوردار تھپڑ مارا اور کہا جانور کہیں کے، دور رہو۔ وہ بچہ سہم کر پیچھے ہٹا اور رونے لگا۔ اس نے ڈرائیور کے ہاتھ میں کھانا دیکھا تو بھوک سے لرز اٹھا۔ مجھے بہت غصہ آیا جب ڈرائیور نے اسے اپنے حصے کا کھانا دیا۔ میں نے ڈرائیور کو نوکری سے نکال دیا۔ 3 سال بعد میں بزنس میٹنگ کے لیے امریکہ گئی تو دوسری کمپنی کے مالک کو دیکھ پتھر ہو گئی اور میرا ڈرائیور تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولا، آج صبح دیر تک میں بستر پر موجود تھی، میرا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کل میری مینیجر کی کال آئی تھی۔ اس نے صرف مجھے صاف اور واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہمارا بزنس لاس میں جا رہا ہے اور اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے سارے اکاؤنٹس چیک کر لیے لیکن کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں سیل تو ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کمپنی لاس میں جا رہی ہے۔ جانتے ہی میں مزید ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ پچھلے کچھ سالوں سے میرے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا چلا آ رہا تھا اور میں حیران تھی کہ آخر غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں تھی، پڑھی لکھی تعلیم یافتہ لڑکی ہوں جو بزنس کو اچھے سے سمجھتی ہے، لیکن اس طرح بزنس کا لاس میں جانا میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اب تو مینیجر نے بھی مجھے صاف جھنڈی دکھا دی تھی کہ وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمام بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ رابطے میں تھی کہ شاید کوئی آ کر میری کمپنی کو سہارا دے دے اور میں ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ زندگی شروع سے ہی میں نے آسائش میں گزاری تھی، اب اگر یہ آسائش مجھ سے چھین جائے گی تو میں کیسے جی پاؤں گی اور کیسے آگے بڑھوں گی؟ یہ سوچ سوچ کر میرے سر میں بے حد درد ہو گیا تھا۔ راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنے لیے کافی بنائی تھی اور رجسٹر لے کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے 1-2 کمپنیز کو فون لگایا تھا لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی مثبت جواب نہیں مل رہا تھا۔ میرے پیروں تلے سے جیسے زمین آہستہ آہستہ کھسک رہی تھی اور میں دن بدن اسی پریشانی میں مبتلا ہو کر بالکل سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی۔ میں خود مختار لڑکی تھی لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی میں کسی کے ساتھ کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ دوپہر تک میں اپنے گھر میں ہی موجود رہتی تھی اور مینیجر کی ساری ذمہ داری میٹنگز کی ذمہ داری لگا رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہی تھی۔ میرا وہ بزنس جس کا 3-4 سال پہلے اچھا خاصا نام تھا، اب نہ جانے کیوں کوئی نام ہی باقی نہیں رہا تھا۔ میں لوگوں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے مذاق اڑاتا ہوا اندازہ بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نہیں سوچوں میں مبتلا تھی کہ ایک بار پھر سے میرا فون بجا تھا اور مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل نمبر سے کال تھی۔ کوئی نوجوان تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کی ڈوبتی ہوئی بزنس کمپنی کو سہارا دینے کے لیے تیار ہیں اور مجھے لگا کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، لیکن مجھے تعجب اس بات پہ ہوا تھا کہ آخر یہ نمبر کون سے ملک کا ہے۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ کال مجھے امریکہ سے آئی تھی اور وہاں کی ایک کمپنی نے میری درخواست لی تھی۔ اب وہ مجھے میٹنگ کے لیے امریکہ بلا رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اب میں پھر سے نئے سرے سے سانس لے پاؤں گی اور اپنے بزنس کو کاروبار کی وسعت کر پاؤں گی۔ میں جلدی تیار ہونے لگی لیکن تب میں نے اپنے مینیجر کو ٹکٹ بک کرانے کے لیے کہا تھا۔ اس کا جواب آیا تھا کہ میم، آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے کیونکہ لاس میں جانے کی وجہ سے کمپنی نے اپنے کچھ فنڈز روک دیے تھے تاکہ گورنمنٹ اس پر ٹیکس نہ لگائے، اس لیے فی الحال اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آن لائن ٹکٹ فی کروائی جائے۔ میں ایک بار پھر سے جیسے مرجھانے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ اب کوئی تدبیر کوئی کام نہیں آئے گی۔ تبھی اس کمپنی کا دوبارہ فون آیا اور انہوں نے حیرت انگیز طور پر مجھے خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کے ٹکٹ اور ویزے کا انتظام خود کریں گے اور 2 دن بعد آپ کو امریکہ جانے کے لیے نکلنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی میں پہلی بار اللہ کا شکر ادا کر بیٹھی تھی اور تب خود پر حیران ہوئی تھی کہ میں اللہ سے کتنی دور تھی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میں ایئرپورٹ پر پہنچی تھی اور امریکہ جانے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ ایک لمبی فلائٹ تھی اور اس کے بعد آسانی ہی آسانی تھی، ایسا مجھے لگا تھا۔ مجھے ایک کمپنی کی گاڑی ایئرپورٹ پر ہی لینے آ گئی تھی اور میں دل ہی دل میں خوش تھی۔ چلو، اتنے سالوں سے جو پریشانی میری راتوں کی نیندیں اڑا رہی تھی اب وہ دور ہو گئی ہے اور میں ایک بار پھر سے ابھرنے والی ہوں۔ مجھے شیشے کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ سر ابھی ہی تشریف لے کر آتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی نے اپنی 2 انگلیوں سے دروازے کو نوک کیا تھا۔ شاید یہ مجھ سے اخلاق کا طور پر انداز آنے کی اجازت مانگنے کے برابر تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر شیشے کے دروازے کی طرف دیکھا تو میں سانس لینا بھول چکی تھی۔ میں اس شخص کو کیسے نہیں پہچان پاتی؟ اس شخص کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 2 سال گزارے تھے اور اب وہ میرے سامنے اسی کمپنی کے ہیڈ کی حیثیت سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔
مجھے لگا تھا کہ اب میں کبھی اپنی پلکیں نہیں چھپک پاؤں گی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ سچ میں ہو سکتا ہے۔ میرا ذہن معاف ہونے لگا تھا، میں نے بے اختیار اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما تھا اور پھر اس شخص کا گلا جملہ سن کر مجھے لگا تھا کہ اس سے زیادہ برا وقت میری زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں برش سکندر اپنے والد کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ جب سے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو ایک بڑے سے گھر میں بڑے ہوتے ہوئے پایا تھا۔ میری زندگی ہمیشہ سے انتہائی متاثر کن تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ دیکھا تھا بلکہ ہمیشہ خوشحالی کے دن ہی دیکھے تھے۔ اسی لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر انسان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے تو پھر اسے کس طرح ری ایکٹ کرنا چاہیے اور کس طرح اپنے رد عمل دے کر اس برے وقت کو گزارنا چاہیے۔ دن گزرنے لگے تھے۔ کوئی دن ایسا نہ ہوتا کہ جب میرے منہ سے نکلنے والی کوئی بات میری خواہش بن کر پوری نہ کی جاتی۔ امی اور ابو کے علاوہ میرے گھر میں دادا دادی رہتے تھے۔ میری ایک چچا بیرون ملک مقیم تھے۔ اس سے زیادہ ہماری فیملی بڑی نہ تھی۔ میں بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اکثر اوقات اس کو اپنا حق سمجھتی تھی، جبکہ یہ میرا حق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی جسے میں چاہ کر بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں نے ایک اعلیٰ اسکول میں جو بیرون ملک کے اسکولوں کے مطابق طرز عمل تعلیم فراہم کرتی ہے، اسی اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ بچپن ہی سے میری طبیعت میں نازکی شامل ہو چکی تھی اور ناز نخرے تو میرے جیسے ہر کوئی اٹھانے کے لیے تیار نظر آتا تھا۔ میں چونکہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اس لیے مجھے کوئی روک ٹوک نہیں کی گئی تھی۔ شاید یہیں سے گڑبڑ شروع ہو گئی تھی۔ میں ایک حسین لڑکی گزار رہی تھی بلکہ شہزادیوں والی، اور اسے میں اپنا حق سمجھتی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا اور شہر کے سب سے بہترین کالج میں اپنا منوایا تھا۔ میں خوبصورت بہادر ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں دونوں میں ضرور حصہ لیا کرتی تھی۔ مجھے تیراکی بھی آتی تھی اور والدین نے اور بھی بہت سے ایسے کورسز کروا رکھے تھے جو زندگی گزارنے کے لیے مجھے بے حد ضروری محسوس ہوتے۔ کالج میں بھی ٹاپر رہنا اور پھر سب کی نظروں میں رہنا مجھے بے حد پسند تھا۔ کالج میں جب میں آخری سال میں تھی تب ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لڑکے نے مجھے شادی کی آفر کی تھی اور اس دن میں نے اس شخص کا جینا حرام کر دیا تھا۔ میں نے اس کی انگوٹھی اس کے منہ پر مار دی تھی اور چلا چلا کر اس سے صرف اتنا کہا تھا کہ کیا وہ میرے ایک دن کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں جو ساری زندگی کے لیے وہ مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے میری سوال پر تالیاں بجائی تھی اور تب میں نے ان تمام لوگوں سے کہا تھا کہ ہمیشہ اپنی برابری کے لوگوں سے تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے ندیم کی بے حد بے عزتی کی تھی اور اسے ٹارچر کر کر وہاں سے جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ کچھ لوگ تو میرے ساتھ تھے لیکن سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو میرے خلاف تھے اور انہوں نے میری اس حرکت میں میرے غرور سے تشبیہ دی تھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتی تھی۔ اسی دوران امی ابو کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تو میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں شادی اپنی مرضی سے کروں گی اور کسی اور کے فیصلے پر زندگی گزارنا بے حد وقوفی ہے۔ امی ابو بھی اب دیکھ چکے تھے کہ میں ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوں اور اب ہر معاملے میں اپنی منمانی کرتی ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور پھر میں یونیورسٹی میں آ گئی تھی جہاں میں نے ماسٹرز کرنے کے ساتھ ساتھ بزنس کی ڈگری بھی حاصل کر لی تھی اور میرا خواب تھا کہ میں اپنے بزنس کی مالک خود بنوں گی۔ اس سلسلے میں نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک الگ گھر اپنی پاکٹ منی کے پیسوں سے کرائے پہ لیا تھا۔ امی ابو نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ غصے ہوئے تھے اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ مانا کہ ہم نے تمہیں بہت لاڈ پیار سے پالا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہم سے دور رہنا شروع کر دو۔ میں نے انہیں پیار سے منا ہی لیا تھا، وہ دل سے تو نہیں مانے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے اپنی زندگی کے تجربات خود کرنے کی اجازت دی تھی اور میرے لیے بہت کافی تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آسائشوں سے دور تو نہیں رہ سکتی لیکن اب ان آسائشوں کو خود کما کر دکھاؤں گی۔ اپنے بزنس کی طرف اٹھانے والے پہلے قدم کی طرف متوجہ تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی سے بھی کوئی رابطہ رکھوں کیونکہ میں 2 سالوں تک صرف بزنس کی آئیڈیا پر کام کرنا چاہتی تھی اور اپنے بزنس کو عملی جامہ پہنانا چاہتی تھی۔ میرے خاندان میں بہت سے لوگوں نے میری مخالفت کی تھی لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اکیلے رہنا مجھے پسند تھا اور اب میں خود مختار ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ایک فوڈ چین کھولی تھی اور اس کے لیے میں نے لگاتار محنت کر کے دن رات نہ صرف بزنس کی آئیڈیا پر کام کیا تھا بلکہ اپنے شیف سے ملاقاتیں بھی کی تھی جنہیں پوری دنیا جانتی تھی اور میں نے انہیں ہمارے فوڈ چین کے لیے اسپیشل ریسیپی لانچ کرنے کا کہا تھا۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ امی ابو مجھ سے ملنے اکثر آیا کرتے تھے لیکن میں ان سے ملنے بہت کم جاتی تھی۔ میرے کچھ اپنے دوستیں تھیں جو میرے ساتھ رابطے میں رہتی تھی اور اکثر میرے گھر پر بھی آ جاتی تھی۔ ان لوگوں کا بھی یہی موقف تھا کہ اب تمہیں اپنی شادی کر لینی چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ ان جھمیلوں میں پڑھ کر کیوں اپنی جوانی ضائع کر رہی ہو؟
اور میں ان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہتی کہ ان جھمیلوں میں پڑھ کر زندگی ضائع نہیں کر رہی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو آج میں تم سب کے پرس کھول کر دیکھو تو تم سب لوگوں کے پاس ملا کر اتنے پیسے نہیں ہوں گے جتنے دگنے اور تگنے میرے اکاؤنٹ میں موجود ہوں گے۔ تمہیں چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے اپنے شوہر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، خود سے بڑے لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری تمام دوستیں اپنا سا منہ بنا لے کر رہ گئی تھی اور انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بھی ان سے اب زیادہ رابطہ نہ رکھا تھا کیونکہ میں اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جینا چاہتی تھی۔ بزنس شروع ہو چکا تھا، امی ابو منتیں کر کر کے تھک چکے تھے، لیکن میں ان کے پاس واپس نہیں لوٹی تھی۔ اسی دوران امی نے مجھے اپنے گھر پر دعوت پہ بلایا تھا، لیکن میں وہاں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں۔ امی کی اس بات پر مجھے سخت غصہ آیا تھا، لیکن مہمانوں کا خیال کر کے میں ان کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ لڑکی کو گھر کے سارے کام آتے ہیں، تو میں نے فوراً اسے اٹھ کر ان لوگوں کو گھر کے باہر کی راہ دکھائی تھی اور اتنا کہا تھا کہ صرف گھر کے کاموں کے لیے اگر آپ کو لڑکی چاہیے تو آپ ماسی بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں گھر کے کاموں کے لیے اگر بنی ہوتی تو اس طرح اپنے والدین سے الگ نہ رہ رہی ہوتی۔ میں ایک بزنس وومن ہوں اور ایک بزنس وومن سے آپ چولہا ہانڈی کے توقع نہیں رکھ سکتے، اور اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے اور انہوں نے اسی وقت امی ابو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے گارڈ کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ ان دو ٹکوں کے لوگوں کو ان کی اصلی اوقات دکھائی جائے، انہیں گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ امی نے جب سب یہ دیکھا تو آگے بڑھ کر انہوں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور کہا تھا کہ شاید ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو تم خود سے کمتر لوگوں کو اس قدر حقیر نگاہوں سے دیکھتی ہو، اور نہ صرف دیکھتی ہو بلکہ ان کا جتاتی بھی ہو کہ وہ اس لائق نہیں ہے۔ مجھے امی کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ جانتے جانتے لڑکے کی ماں نے مجھ سے اتنا کہا تھا کہ خدا سے ڈر بی بی، جس خدا نے تمہیں دولت دی ہے اور ہمیں نہیں دی، کل وہ تم سے کچھ بھی چھین سکتا ہے۔ کس بات پر اتنا غرور ہے، کہ کس بات پر اتنی اکڑ ہے؟ مرو گی تو تمہیں اور ہمیں سب کو قبر کی مٹی ہی نصیب ہوگی، وہاں تم اپنا الگ کمرہ اور الگ عالیشان قبر نہیں بنا سکو گی۔ ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے دکھ ہوا تھا، لیکن پھر اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کبھی اپنی والدہ سے ملنے جانے کی معذرت کر دی تھی۔ میں آزاد خود مختار زندگی گزارنا چاہتی تھی اور اس کے لیے مجھے بے حس ہونا تھا۔ میں بے حس پہلے سے ہی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ اب بے حسی کا کافی حد تک بڑھ گئی تھی اور میں کسی کے خاطر میں نہیں لاتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان لے کر کھڑی ہوئی ہے اور میں اس امتحان سے واقف نہیں تھی۔ میں نے اپنی بزنس کا کافی حد تک گرو کر لیا تھا اور میرا بزنس دن بدن ترقی کرتا چلا جا رہا تھا، لیکن زندگی جو کم تھی وہ ویسی کی ویسی تھی۔ مجھے کبھی کبھار اپنی ماضی کی وہ تلخ یاد آ جاتی تھی جس کے بعد میں نے اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا اور جذبات کو جیسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ میں جو اپنے ماں باپ سے اکیلی اور درد تنہائی زندگی گزار رہی تھی، اس کی وجہ وہ واقعہ تھی۔ میرے والدین صاحب ایک مشہور صنعت کار تھے اور میری امی سوشل ایکٹیوسٹ تھی۔ انہوں نے میرے بچپن میں مجھے زیادہ وقت نہیں دیا تھا اور میں آیوں کے رحم و کرم پر پلی بڑھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اندر جذبات کم تھے، احساسات نہ ہونے کے برابر تھے اور میں دل سے زیادہ دماغ سے کام لیتی تھی۔ اسی لیے شاید میں لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی۔ وہ حساب کتاب سے لوگوں کو چلاتی تھی اور لوگ رشتے جذبات احساس کو اپنے بیچ میں لاتے تھے، اور اسی وجہ سے میری زیادہ لوگوں سے بنتی بھی نہیں تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو آپ سب کی عزت کرنے لگتے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ حقیر، کمتر، بزدل، کمزور ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ہاتھ پیر مارنے کے بجائے اس بات کا رونا مچایا ہے کہ میں غریب ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، یعنی غربت کے ایک بہانہ ہی کافی ہوتا ہے اور پھر وہ خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مجھے غریب لوگوں سے بہت زیادہ نفرت تھی اور امیر لوگوں کی کمائی میں اپنا حق وصول کرنا اپنا حق سمجھتے تھے، اور مجھے ان کی یہ عادت بہت بری لگتی تھی۔ میں جس گھر میں رہتی تھی اس گھر میں بھی ایک ماسی آتی تھی، لیکن میں نے اسے اچھی طرح یہ سمجھا دی تھی کہ میں صرف تنخواہ دیتی ہوں، تمہاری شکایتیں سننے کے لیے، تمہارا رونا سننے کے لیے میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، اس لیے وقت پر آیا کرو اور وقت پر کام کر کے چلی جایا کرو، میرے ساتھ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن وہ بری طرح زخمی تھی اور گھر کے کام بے انتہائی سست رویے سے کر رہی تھی، تب میں نے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور کہا تھا، کیا بات ہے زویا، تمہیں میں حرام کے پیسے دیتی ہوں کہ جو تم کام اتنا آہستہ کر رہی ہو؟ وہ رو پڑی تھی اور کہا تھا، خاوند نے مارا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اس پر افسوس ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مار کھانے کے لیے تم نے خود اپنے آپ کو تیار کیا ہے، اب جب وہ مارے تو اسے جواب دو اور ثابت کر دو کہ تم اس کے بغیر بھی رہ سکتی ہو۔ لیکن اس نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور کہا تھا، میرے شوہر کے لیے دعا کریں، وہ بیمار ہے، بس اسی لیے سب کچھ برداشت کر رہی ہوں، وہ ہمارے
पास रब का दिया हुआ सब कुछ है। ये सुनकर गुस्से से मेरा खून खौल उठा था और मैंने इसे इसी वक्त दफा हो जाने का कहा था। तुमसे तो हमदर्दी करना ही बेकार है। तुम्हारी जैसी औरतें इसी लायक हैं और तुम लोग अपने शौहर के जूते खाओ और हमेशा हमेशा के लिए इनसे सार करो। मुझे इस पर शदीद गुस्सा आ जाता था और मैंने इस पर गुस्सा निकाल दिया था। कारोबार के बढ़ते ही मैंने अपने ज़ाती घर भी खरीद लिया था। अम्मी अब्बू अब बीमार रहने लगे थे और बूढ़े हो चुके थे। मैं कभी कभी इनके पास मिलने चली जाया करती थी और अक्सर औकात तो मैंने इन्हें फ़ोन पे बात करके ही गुजारा कर लेती थी। ये वही सब कुछ था जो उन्होंने बचपन में मुझे लुटाया था। अब मैं इनके बुढ़ापे के मौके पर इनको लुटा रही थी। मेरे दिल में एहसास और जज्बात नहीं बल्कि पत्थर आ चुका था और इसमें मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। इसी दौरान मुझे एक शख्स मोहब्बत हो गई थी और मैंने इससे शादी कर ली थी, लेकिन मैंने इसे बता दिया था कि हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। मैं अपने घर में ही रहना चाहती हूँ। हाँ, अलबत्ता ज़िंदगी के कुछ हसीन मौके साथ गुजार लेंगे। इस शख्स को मेरी ये शर्त बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसने मुझसे शादी से इनकार नहीं किया था। इसे लगा था कि मैं शादी के बाद बदल जाऊँगी और इसकी बातों में आ जाऊँगी। मैं इससे मोहब्बत तो करती थी, लेकिन शायद इस मोहब्बत में भी मैंने बहुत एहसास किताब शामिल किए हुए थे। इसलिए इसने जल्दी मुझ पे ये कहकर छोड़ दिया कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर धड़कता है, जो किसी की तकलीफ पर तो क्या किसी की खुशी में भी इसका साथ नहीं देता। और मैं ज़िंदगी में पहली बार टूट कर बिखर गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने इसके चले जाने को सेलिब्रेट किया था और खुद को एक अच्छी सी ट्रीट दी थी, क्योंकि मैं अपने आप में मलका थी और मलका अगर अकेली भी रह जाए तो मलका ही रहती है। इसे बादशाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरी सोच थी जो मेरे ज़हन में बैठ गई थी। दिन गुज़रने लगे, बिज़नेस तरक्की करता गया। मैंने अब अपना ज़ाती ड्राइवर भी रख लिया था। अब ज़्यादातर वक़्त मेरा ऑफ़िस में गुज़रता था। मैं अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहती थी और इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। वो ऐसी ही तपती हुई दोपहर थी जब मुझे अपने बिज़नेस के लिए खुद कुछ सीरीज़ खरीदनी थी और मैं इस मामले में किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने अपने ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाई थी और बाज़ारों के चक्कर काट रही थी। तभी दोपहर के वक़्त मुझे भूख महसूस हुई थी। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि किसी अच्छे से होटल में बैठकर खाना खा सकूँ। तो कारोबार के पीछे बाल बिखरे चुके थे और हौलिया ख़राब हो गया था। इसलिए मैंने ड्राइवर से कहा कि इतना कहा था कि जाओ तुम भी खा लो और मुझे भी कुछ लाकर दो। हाँ, अलबत्ता खाना साफ़-सुथरा और किसी अच्छी जगह का हो, लेकिन मैं गाड़ी में ही बैठकर खाऊँगी। ड्राइवर ने मेरा हुक्म सुनते ही फ़ौरन से गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने रोकी थी और खुद निकलकर खाना लेने के लिए अंदर चला गया था। इसी दौरान एक अहम कॉल मेरे मोबाइल पर आई थी और गाड़ी में सिग्नल के मसले होने की वजह से मैंने बाहर निकलकर बात की थी कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी बेइज्जती कीमत कपड़ों को खींचकर अपनी तरफ से मुतवज्जा किया है। मैंने जैसे ही फ़ोन रखकर पीछे पलट कर देखा तो एक इंतहाई मैला-कुचैला और गंदा सा 4 साल का बच्चा मेरी कमीज़ खींचकर मुझे रोटी के लिए कह रहा था। बदतमीज़ कहीं के, मेरे कपड़े ख़राब कर दिए। देखो, अपने गंदे हाथ कितनी जरासीमों से भरे हुए हैं और तुम मुझे छू रहे हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगी। मैंने इसे झिझक कर खुद से दूर किया था। वो किसी फ़कीरनी का बेटा था और मुझसे खाना माँग रहा था, जबकि अभी तो खाना आया भी नहीं था। मैंने इसे जानवर कहकर धक्का देकर एक साइड पर कर दिया था। मुझे इस तरह गुस्से में देखकर वो बुरी तरह से रो रहा था और मुझे लग रहा था कि अब मेरा सर फट जाएगा और कान के पर्दे कमज़ोर हो जाएँगे। चुप हो जाओ, अगर रोना है तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने एक बार फिर से इसे उँगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज़ में कहा तो वो मुझे इस कदर गुस्से में देखकर सहम कर रह गया, लेकिन वहाँ से दूर नहीं गया था। मेरी बहन भूखी है, खुदा के लिए कुछ दे दे। इसने पहले भी यही जुमला कहा था, अब दोबारा यही जुमला बोलने लगा तो मेरे सर में दर्द होने लगा। मैंने इसे एक बार फिर इसे धक्का देकर खुद से करीब दूर कर दिया था और सोच रही थी कि ड्राइवर जैसे आएगा तो इससे कहकर इस बच्चे को दूर भेज दूंगी, क्योंकि इसे देख कर मुझे मतली सी होने लगी थी। इस कदर बुरे हुलिये में था कि मैं यहाँ मज़ीद खड़े नहीं हो सकती थी। थोड़ी ही देर में मुझे ड्राइवर होटल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वो मेरे लिए ट्रे में खाना लेकर आ रहा था जो मैं गाड़ी में बैठकर खाने वाली थी। मुझे जल्द दूसरी जगह पर भी जाना है, इसीलिए मैंने गाड़ी में ही खाना मंगवा लिया था। ड्राइवर तेज़ी से मेरी तरफ आया था। इस बच्चे ने जो हरकत मेरे साथ की थी वही ड्राइवर के साथ भी की, तो ड्राइवर ने इसे मुस्कुराकर देखा था। ड्राइवर का मुस्कुरा कर देखना मेरे तन बदन में आग लगा गया था। तुमने अपने लिए लिया? मैंने इससे इंतहाई बदतमीज़ी से पूछा तो ड्राइवर ने अपनी जेब से 2 रोटियां निकाल कर मुझे दिखाई थी। मैं ये खा लूँगा। इसने ट्रे मेरी तरफ बढ़ा दी थी और मैं ट्रे गाड़ी में लेकर गाड़ी में बैठकर खाने लगी थी, लेकिन अगला मंजर देखकर मुझे इंतहाई की घुन आई थी। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक रोटी निकालकर इसे दे दी थी और दूसरी रोटी खुद खाने लगा था। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ था।
میں نے ڈرائیور کو اپنے پاس بلایا تھا اور کہا تھا کہ یہ روٹی تم نے کس کے پیسوں سے خریدی تھی؟ اس نے اپنی جانب اشارہ کیا تھا۔ اور تمہیں تنخواہ کون دیتا ہے؟ میں نے اسے ایک اور سوال کیا تو اس نے دوبارہ سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ میری تنخواہ سے دی گئی روٹی تم ایک فقیر پر ضائع کر رہے ہو۔ تمہیں ذرا برابر بھی شرم آ رہی ہے؟ اور تم میرے پیسوں کو اس طرح ضائع کر رہے ہو۔ تمہیں ایک روٹی کی بھوک تھی تو تم نے دو کیوں لی؟ اس لیے کہ اس فقیر کو تم کھانا دے سکو۔ مجھے تمہاری یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی ہے۔ آئندہ میرے پاس نوکری کرنے کے لیے مت آنا۔ ڈرائیور نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے میرا غصہ دیکھا تھا اور چند منٹ وہیں کھڑا رہا تھا اور شاید میرا غصہ کم ہو جائے، لیکن میرا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس لڑکے کو وہاں سے مار کر بھگا دوں جس نے نہ صرف اپنے گندے ہاتھوں سے میری قمیض گندی کر دی تھی بلکہ ڈرائیور سے بھی کھانا لے کر مزے سے کھانے لگا تھا۔ اسی وقت فرنٹ سیٹ پر آئی تھی اور ڈرائیور سے کہہ دیا تھا کہ کل سے وہ نوکری پر نہ آئے۔ میں اسے نکال چکی ہوں۔ تمہارا یہ عمل مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ میرے ساتھ رہ کر تم نے یہ حرکت کی ہے۔ میں اس کے لیے تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ یہ غریب لوگ صرف ایک بہانہ ہوتے ہیں تاکہ امیر لوگوں کے حصے میں سے اپنا حصہ وصول کر سکیں۔ ان کا حصہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دن رات محنت کرتی ہوں، راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے بزنس کے متعلق سوچتی رہتی ہوں، تب کہیں جا کر اس مسئلے میں حل ہوتی ہے اور یہ لوگ ہاتھ پھیلا کر سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ ڈرائیور نے حیرانی سے میری طرف دیکھا تھا۔ وہ ایک 27 سال کا نوجوان تھا اور میری بات سن کر اس نے مجھے یوں دیکھا تھا کہ جیسے اسے میرے دماغ بھی صحت پر شبہ ہو۔ وہ پورا دن میرا خراب رہا تھا۔ مجھے بار بار ڈرائیور اور وہ بچہ یاد آ جاتا تھا جس کی ڈرائیور نے مدد کی تھی اور پھر میرا غصہ بلندی تک چلا گیا تھا۔ اگلے دن ڈرائیور نہیں آیا تھا۔ اگر میں ذرا انتظار کر لیتی اور اسے سمجھاتی تو وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرتا، لیکن اگلے ہی پل مجھے اندر سے آواز آئی تھی کہ وہ اپنے ضمیر سے شرمندہ ہو کر یہ عمل بار بار کرتا۔ اسی لیے تم نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا۔ اس کی جگہ کوئی اور ڈرائیور رکھ لو، ہزاروں لوگ تمہیں مل جائیں گے۔ یہ میری اندر کی آواز تھی جس کی وجہ سے میں نے اس ڈرائیور کو دوبارہ نوکری پر نہیں بلایا تھا، اور اس ڈرائیور نے بھی مجھ سے کوئی بھی بات پرس کرنے کے اور گڑگڑانے کی بجائے اسی وقت نوکری چھوڑ کر واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات بھی عجیب ہی لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے قدموں میں گر جائے، مجھ سے معافی مانگے اور آئندہ کبھی کسی کی مدد کرنے کا سوچنے بھی نہ، لیکن سب کچھ الٹ ہوا تھا اور وہ نوکری پر لات مار کر واپس لوٹ گیا تھا۔ اور اس دن کے بعد مجھے لگا تھا کہ زندگی آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے۔ میں اپنے گھر میں اکیلی ہوتی تھی، شادی بھی ناکام ہو چکی تھی، میں ڈپریشن کا شکار رہنے لگی۔ میں نے ایک نیا مینیجر رکھا تھا جو میرے بزنس کے متعلق ساری انفارمیشن اب مجھے گھر بیٹھے ہی دے دیتا۔ اب میں کبھی کبھار ہی اپنے آفس جایا کرتی۔ اپنے طور پر تو میں نے ایماندار مینیجر رکھا ہوا تھا اور وہ مجھے ہر روز صبح فون کر کے ساری میٹنگز کے بارے میں بتا دیتا، رات کو جو کارکردگی بزنس کے متعلق ہوتی وہ بھی بتا دیتا۔ اس دن کے بعد سے میں نے محسوس کیا تھا کہ مینیجر جو عدد شمار مجھے بزنس کے متعلق بتا رہا تھا وہ سب کے سب لاس میں جا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں حیران تھی، حالانکہ ہر کوئی اپنی جگہ ایک اچھا کام کر رہا تھا۔ میرے بزنس کو یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ میں سوچے بغیر نہیں رہ پائی تھی، لیکن کوئی وجہ میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی صبح مینیجر کی کال آئی تو وہ گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا آج ہمیں پورے 3 سے 4 کروڑ روپے کی سیل کا نقصان ہوا ہے اور وہ ہماری فوڈ چین اب بند ہونے کے قریب ہے۔ اس کی ایک برانچ کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اسے بند ہی کر دینا چاہیے، ہمیں بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں اپنی زندگی میں پہلی بار رو پڑی تھی۔ جس بزنس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی، اپنوں کو چھوڑا تھا، اپنی زندگی برباد کی تھی کہ میں ایک خود مختار بزنس وومن بن سکوں، اپنا آپ منوا سکوں، آج اس مقام پر کھڑی تھی کہ مزید ترقی کرنے کے بجائے اپنا بزنس لاس میں جا رہا تھا۔ میں نے مینیجر کو فون کر کے کہا تھا کہ ہر حالت میں مجھے یہ برانچ بند نہیں کرنی، بلکہ اس کی لاسز کورس کرو، اور وہ خود بھی بے بس دکھائی دے رہا تھا اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں خود بھی وجہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں نے فوراً سے امریکہ میں موجود 3 ایجنٹ آفس کی مدد سے لون کی اپلیکیشن دی تھی، کیونکہ میرے بزنس کی اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ یہاں کی کسی کمپنی کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں ویسے بھی اب اپنے بزنس کو بڑھانے کا سوچ رہی تھی، اس لیے میں نے 2-3 کمپنی سے بات کر لی تھی کہ وہ میرے ڈوبتے ہوئے بزنس کو سہارا دے اور ہم پارٹنرشپ کر لیتے ہیں۔ یہ بات 1 مہینہ پرانی ہو چکی تھی اور میرا بزنس مسلسل لاس جا رہا تھا۔ تبھی مجھے امریکہ کے ایک نمبر سے کال آئی تھی اور وہ مجھے وہاں سے موجود ایک کمپنی کے مالک سے پارٹنرشپ کے لیے بلایا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی کہ جب برانچ میں نے محنت کی تھی اور وہ
آخری سانس لے رہی تھی۔ اب دوبارہ سے اس کو زندہ ہونے کا وقت تھا۔ میں جلدی سے امریکہ پہنچ چکی تھی اور اس شخص سے ملنا چاہتی تھی جس ٹائم میں نے بزنس کی اتنی خراب رپورٹ دیکھنے کے بعد بھی مجھ سے راؤ پارٹنرشپ پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ میں وہاں شیشے کے آفس میں بیٹھی اپنے پارٹنرز کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ڈرائیور تھا جسے میں نے نوکری سے نکال دیا تھا، اور اس بات کو 3 سے 4 سال ہو چکے تھے، لیکن وہ ڈرائیور مجھے اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ اس کا رہن سہن کافی حد تک بدل گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میں جس کمپنی کے مالک سے پارٹنرشپ کرنے جا رہی ہوں اور وہ وہی ڈرائیور ہے جسے میں نے 3-4 سال پہلے نوکری سے نکال دیا تھا، وہ بھی صرف اسی بات کی پاچ میں کہ اس نے غریب بچے کو کھانا دیا تھا۔ کیسی ہیں آپ میڈم؟ اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور مسکراتے ہوئے میرے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ کر اس کا سب سے پہلا جملہ سن کر مجھے بے حد شرمندگی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہوں یا شاید ٹھیک نہیں ہوں، سمجھ نہیں آتا، میں نے انتہائی بے چارگی سے کہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں دیکھنا میری زندگی کا سب سے حیران کن واقعہ ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرنے جا رہی ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ڈرائیور ہے۔ اس سے زیادہ شاکنگ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا تھا اور کہا تھا، آپ ابھی بھی ایسی ہی ہیں، بالکل بھی نہیں بدلے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ایک روٹی کے بدلے میں ذلت رسوائی کو قبول کر لوں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس دن انسانیت خرید لی تھی اور آپ نے انسانیت کے ٹکے لگائے تھے، اور آج فرق دیکھ لیجئے، میں کمپنی کا مالک بن چکا ہوں، اور وہ بھی امریکہ کی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے میں یہاں کے مشہور فوڈ چین کا مالک بن چکا ہوں جو روزانہ 50 لوگوں کو مفت کھانا کھلاتے ہیں۔ فرق آپ خود دیکھ لیجئے۔ اس دن آپ نے ایک بچے کے منہ سے روٹی کا نوالا چھینا تھا جو اللہ نے اسی کے مقدر میں لکھا تھا، لیکن آپ کو بانٹنے کا ذریعہ بنایا تو آپ نے اس کے منہ سے نوالا ہی چھین لیا۔ جبکہ میری باری آئی تو میں نے اس کا حق اسے دیا تھا، اس سے زیادہ میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، آج میں کہاں ہوں اور آپ کہاں ہیں۔ آپ کی کمپنی کی ایک برانچ کے بارے میں نے پڑھا ہے اور اس کی انتہائی ابتر حالت دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے جیسے ہی آنر کا نام پڑھا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ مالکن کی ہی کمپنی ہے جو کہ اب میری مالکن نہیں رہی۔ تمہارا یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ میں اس کے بعد دم سادے سن رہی تھی اور مجھے لگا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آج وہ ایک بچے کو منہ میں روٹی کا نوالا دے کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور میں اس کے منہ سے روٹی کا نوالا چھیننا تھا تو میں کہاں سے کہاں آ گئی، اور آج اسی کے قدموں میں گر کر پارٹنرشپ کے لیے میٹنگز کرنے آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے تو اس نے اپنا لہجہ نرم کر لیا اور کہا، میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ اس دن جب میں گھر گیا تو مجھے لگا کہ اب میں کبھی نہیں جی پاؤں گا، میں بس اپنا قصور ہی تلاشتا رہ گیا۔ لیکن میرے اندر سے آواز آئی کہ تو نے ایک اچھا کام کیا اور خدا تجھے اس کا صلہ ضرور دے گا۔ تیری مالکن نے ایک غلط کام کیا اور خدا اس کی سزا اسے ضرور دے گا۔ اس سے اگلے کئی دن تو میں خود کو قصوروار سمجھتا رہا، لیکن پھر میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خود میں ایک نئی حرارت اور توانائی پیدا کی اور گھر میں ہی چھوٹے پیمانے سے کھانے کا کاروبار شروع کر دیا۔ بیوی کے ہاتھ میں ذائقہ تھا، کچھ میں نے اس کی مدد کرتا تھا اور مارکیٹنگ اچھے طریقے سے لے کر تھی، اس لیے کاروبار چل نکلا تھا۔ 1 سال کے اندر میں نے شہر میں 4 مختلف ریسٹورینٹ کرائے پر لے کر کھول لیے تھے اور آمدنی میں ماشاءاللہ اتنی برکت ہوئی تھی کہ اب میں مالک کے بیشتر مقام پر تقریباً 10 برانچوں کا مالک بن چکا ہوں۔ اس کی وجہ صاف سیدھی یہی تھی کہ میرے تمام ریسٹورینٹ میں سب سے پہلے غریبوں کا حصہ نکال کر رکھ لیا جاتا ہے، اور جو بھوکے غریبوں لوگ آتے ہیں وہاں کھانا کھانے چاہتے ہیں تو انہیں ان کے حساب سے کھانا فراہم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے میڈم، جس چیز کو آپ نے میرے ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا تھا وہی میری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی حمایت ہے۔ آج ان کی دعاؤں کی بدولت میں یہاں آپ کے سامنے آپ کی کمپنی کو خریدنے کی بات کر سکتا ہوں اور آپ کے ساتھ پارٹنرشپ پر کاروبار کی پیش کرتا ہوں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ اپنی کمپنی مجھے سیل کریں گی یا پھر پارٹنرشپ کے طور پر کام کریں گی؟ دونوں صورتوں میں مجھے فائدہ ہی فائدہ، آپ سوچ لیجیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں اس کی باتوں سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ میں نے واقعی میں انسانیت کو قتل عام کیا تھا اور اس انسانیت کو زندگی دی تھی۔ آج اس کے اندر زندگی دوڑ رہی تھی اور وہ اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ جب میرے اندر انسانیت سے سک کر مر رہی تھی اور میں اپنے آپ میں گھل کر ختم ہو رہی تھی، میں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میں نے ایک لمحے عرصے تک یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں سب کچھ ہوں اور کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے غرور و تکبر نے مجھے اس حالت میں لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ میں راضی ہو گئی تھی کہ میں اپنے کمپنی ڈرائیور کے حوالے کرتی ہوں جو کچھ
کبھی میرا ڈرائیور رہ چکا تھا۔ میں نے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے اور جلد ہی امریکہ سے واپس لوٹ آئی تھی۔ میرے قدم میرے گھر والوں کی طرف تھے۔ میں نے سب سے پہلے آ کر اپنا گھر بیچ دیا تھا اور اس کی آدھی رقم میں نے یتیم خانے میں جمع کروا دی تھی۔ اب میرا رخ میرے گھر والوں کی طرف تھا۔ میں ان کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی جہاں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہ ہو۔ سائیڈ بزنس میرا اب بھی چل رہا ہے اور میں اچھا خاصا پیسہ ان سے بھی کما لیتی ہوں، لیکن اب میرے ساتھ میرے دونوں جنتیں ہیں انہیں ابھی بھی میری شادی کی فکر ہے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جلدی شادی کر لوں، لیکن میں اب ان کی خدمت کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اور آپ سب کو بھی پیغام دیتی ہوں کہ زندگی میں انسانیت کو مرنے نہ دیجیے، کیونکہ جب انسانیت آپ کے اندر مر جاتی ہے تو پھر آپ بھی سسک کر مرنے لگتے ہیں اور پھر کوئی دوا، کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا کچھ کام نہیں آتا، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کی، خود کو تو چیز سمجھتی رہی لیکن انسانیت کا سبق نہ پڑھ سکی تو رسوا اور برباد ہو کر رہ گئی۔ آج میری فوڈ چین میں جس پر مجھے کبھی فخر ہوا کرتا تھا، اس کا مالک میرا ڈرائیور بن چکا تھا جس نے انسانیت کو زندگی دی تھی، پر اب میں اس کے لیے خوش ہوں اور اپنے لیے بھی، کیونکہ میں نے اپنے لیے ایک بہترین راستے کا انتخاب کر لیا تھا اور اپنی زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار کر اس بات کو محسوس کرنا چاہتی تھی کہ اب میرے سینے میں پتھر کے بجائے دل دھڑکتا ہے اور میرے اندر موجود میرا ضمیر مجھے انسان کی خدمت کے لیے ابھارتا ہے۔ میں نے ایک NGO کھول لی تھی جہاں یتیم بچوں کی پرورش کی جاتی ہے اور یہ NGO دن بدن مختلف مقامات پر اپنی شاخیں بڑھا رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے اس ڈرائیور کی بدولت ہوا تھا جس نے مجھے یہ سبق سکھا دیا تھا کہ انسانیت سب سے اول نہیں ہونی چاہیے اور جب باقی چیزیں بعد میں ہونی چاہیے۔ اب میں نے سختی سے اس بات کو لکھ کر تعویذ بنا کر گھول کر پی لیا تھا تاکہ دوبارہ میں کبھی اس راستے پر نہ چل پڑوں جس سے میں توبہ کر کے آئی تھی۔